بی بی مریم علیہ السلام۔ عیسائیوں کے تہوار کرسمس سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد کئی دنوں تک ہم حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، جن کو عیسائی دنیا میں میری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم میری کی مورتیاں گرجا گھروں میں اور یہاں امریکہ کے تجارتی مراکز میں دیکھتے ہیں۔ ہم حضرت مریم کے بارے میں ٹی وی پر کئی مذہبی نغمات بھی سنتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر مسلمان اور ان کے بچے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اصل میری یعنی مریم ہیں کون، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی پرورش کس طرح ہوئی، وہ بچپن سے جوانی تک کس طرح پہنچی، ایک بالغ عورت کے طور پر ان کا کردار کیسا تھا، حضرت مریم کس طرح حاملہ ہوئیں اور کس طرح ایک بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی۔ ان تمام واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی بہت بڑی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں۔ حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 35 اور 36 میں درج ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو وہ کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ اس زمانے میں یہ عام خیال تھا کہ کسی بھی عبادت گاہ میں صرف مرد ہی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال والدہ نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، میں اس معصوم بچی کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بچی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یقیناً یہ لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں بلکہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے۔ اس آیت سے ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھنے کا حق صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، اور یہ مردوں اور عورتوں کے صرف دائرہ عمل اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داریاں اللہ کی ہی طرف سے دی گئی ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس بچی بی بی مریم کی پرورش اور نگہداشت کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت 37 میں فرماتے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو وہ اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ یہاں واضح ہو کہ بی بی مریم بچپن میں بھی اس طرح سے اتنی دور رس بات فرماتی تھیں۔ اس واقعہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے اس واقعہ کو اللہ کی طرف سے تائید غائبی خیال کر کے اپنے لیے بھی ایک نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی، حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوچا کہ جو رب اس بچی مریم کے لیے موسم اور بے موسم پھلوں کا کثیر مقدار میں انتظام کر سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بڑھاپے کے باوجود اولاد سے نواز سکتا ہے۔ سورہ آل عمران نمبر 38۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ میرے رب مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک اور صالح اولاد طلب کرے، تاکہ مسلمان اپنی اولاد کو اسلامی طریقہ سے پروان چڑھا کر اسلام کی خدمت کرنے کے لائق بنائے۔ اس لیے اللہ کے برگزیدہ انبیاء بوڑھے ہونے کے باوجود بھی نیک اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد دین کے کام کو ترقی دے کر آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آل عمران نمبر 39۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، وہ پارسا اور خدا کے پیغمبر اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹی کی خوشخبری سن کر حیرانگی سے کہا۔ سورہ آل عمران نمبر 40 اور 41۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے کہا، اے اللہ، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم
لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے اللہ کی کثرت سے یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ دعائیں زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں جو بندے مسجد میں نماز ادا کر کے اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما کر تمام بنی نوع انسان کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ زکریا علیہ السلام کو ضعیفی میں اولاد عطا کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح بی بی مریم کو بھی اولاد عطا کر سکتا ہے، جبکہ بی بی مریم کے جسم اطہر پر کسی مرد کا سایہ تک نہ پڑا۔ اب ہم بی بی مریم کو ایک بالغ عورت کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ سورہ ال عمران 42 اور 43۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں سے منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے پر اپنی مزید عنایات کرتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جائے۔ رکوع کرنے والوں کو ہمراہ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران 45 اور 46، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو کلمہ من اللہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم کو یہ سن کر انتہائی تعجب ہوا۔ آپ نے کہا سورہ ال عمران 47، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے کہا یا اللہ، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی بنا پر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف کن فیکون فرما دینے سے پیدا ہوئے تھے۔ اس بارے میں قرآن حکیم ہمیں انتہائی تفصیل سے بتاتا ہے کہ حضرت مریم کو حمل کس طرح ہوا۔ سورہ مریم آیات 16 تا 21۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا
قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا حال بھی بیان کرو. جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اللہ کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جب مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا. تمہارے پروردگار تمہارے اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طرح سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں. اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. تو اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر دور جگہ چلی گئیں. پھر آپ نے حمل کے دوران کیا کیا؟ سورہ مریم آیات 22 تا 26. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. پھر وہ درد ذی ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بے نام و نشان ہو جاتی. اس وقت اس کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز بات نہ کروں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام سے کھجور کا درخت لا کر میوہ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کر کے اپنی روزی حاصل کرنا چاہیے. یہ کوشش اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے. تقریباً 40 دن بعد مریم اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بستی میں واپس تشریف لے آئیں. مریم اور بستی کے لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اسے قرآن حکیم نے سورہ مریم کی آیات نمبر 27 تا 32 میں بیان فرمایا ہے. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ
قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے جو گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں؟ تو اس کے بعد کا معجزہ دیکھیے، سورۃ مریم 29-32۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو بچہ بولنے لگا۔ بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی بات اپنی زبان سے ادا کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ تعالی کا فرمانبردار بندہ اور رسول ہوں۔ لہذا ہمیں کسی بھی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ساتھی یا بیٹا نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے مطابق نماز اور زکوٰۃ ہر امت پر لازم تھی، پس ہمیں بھی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بے حد اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے بی بی مریم کو ایک بچی کی شکل میں دیکھا، ان کی پرورش کو دیکھا، ان کی جوانی دیکھی، پھر انہیں ایک ماں کی شکل میں دیکھا۔ اس میں اللہ کی خوشنودی چاہنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ بھی صاف ہو گیا کہ اصل بی بی مریم اور عیسائیوں کی پیش کی ہوئی میری میں کوئی مطابقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔